ہم نے بات کرنی تھی ٹیسٹیکولر فیلئر کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ میڈم؟ A1. اٹس آلویز گریٹ ٹو ہیو یو آن دا پروگرام, کیونکہ سیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے میری جان آپ سے. اب یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے ٹیسٹیکولر فیلئر کی بات کرنی تھی, یہ چیز کیا ہے, پہلے تو یہ سمجھائیں ہم. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اوویرین فیلئر کا مطلب ہے کہ وہ عورت کا گونیڈ جو اس کے بچہ پیدا کرنے اور اس کی یوتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے, وہ آرگن فیل ہو جائے, اپنا کام کرنا چھوڑ جائے. ایگزیکٹلی اسی طرح مرد میں بھی ایک گونیڈ ہے, وہ آرگن ہے جو اس کے تولیدی نظام کو سیٹ کرتا ہے اور اس کی یوتھ کا ذمہ دار ہے. وہ آرگن بھی اگر کسی کا وقت سے پہلے, کیونکہ ایک وقت تو آتا ہے, ٹیسٹیکولر فیلئر بھی آتا ہے, یہ جو آپ نے اکثر لکھا ہوتا ہے نا دیواروں پہ کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, یہ ٹوٹلی غلط بات ہے. ٹیسٹیکولر فیلئر کا بھی ٹائم آتا ہے, لیکن اس ٹائم کے آنے سے پہلے اگر کسی کا وہ آرگن جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے, اس میں یوتھ ہارمونز بننا ختم ہو جائیں, اور پلس جو بچہ پیدا کرنے کے لیے جو سپرمز یا نطفہ جس کو ہم کہتے ہیں, اگر وہ بننا بند ہو جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹیسٹیکولر فیلئر. پچھلے دنوں نا میں ایک شو دیکھ رہی تھی میم, جس میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایک لڑکا ہے, اس کی شادی کر دی اس کے ماں باپ نے, اور انہوں نے تو ٹرم یوز کی وہ شادی کرنے کے قابل نہیں تھا. اس کے کچھ ایسے میڈیکل پرابلمس تھے کہ جو نارمل میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ مینٹین ہی نہیں کر سکتا تھا, اور اوبیسلی بچوں کا بھی پیدا کرنے کا ایشو تھا, تو ان کی ڈیورس ہو گئی. اور اس لڑکی کے ماں باپ نے بڑا واویلا ڈالا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سے یہ بات چھپائی گئی اور ہماری بچی کی زندگی برباد کر دی. تو میں یہ بھی کلیئرٹی آپ کے تھرو دلوانا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ اگر کوئی اس قسم کا ایشو ہے تو اس کا میڈیکل علاج بھی تو ہے نا میم. بالکل اس کا علاج ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بل پاس ہو جانا چاہیے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو, یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ایک ہسبینڈ کا سیمن انالیسس کا ٹیسٹ جو کہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے, پتہ تو چلے کہ وہ پروکریٹ کر سکتا ہے, یہ تو نہیں کہ سپرم زیرو ہے. ابھی جو اس کے ساتھ میم تھیلیسیمیا ہمارے ملک میں کتنا زیادہ ہے, تو کیا تھیلیسیمیا مطلب دیکھیں کچھ بیسک پوری دنیا میں ویورز, مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے, گاڑی چلانے کے لیے لائسنس چاہیے. بالکل بائی دا وے کینیڈا میں آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے شادی کے لیے آلسو, پہلے آپ کو لائسنس ملتا ہے پھر آپ اپنی شادی کا پورا کرتے ہیں. بٹ مطلب گاڑی چلانے کے لیے, موٹر سائیکل تک چلانے کے لیے لائسنس چاہیے, ٹرک چلانے کے لیے لائسنس چاہیے, آپ نے کوئی ریسٹورینٹ کھولنا ہے اس کا آپ کو لائسنس چاہیے. دو لوگوں نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے, اس کا لائسنس نہیں ملنا چاہیے جس کے اندر میڈیکل چیک اپ بھی ہو. میں پتہ کیا کم از کم اویئرنیس کے ساتھ تو شادی کرو بھائی. یار یہ اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ میرا اگر میں پروڈیوسر ہوتی نا تو میں ہر ویک یہ والا لفظ تھا نا, یہ جملہ کہ شادی کے لیے لائسنس چاہیے. ہمارے ملک میں تو پہلی شادی کیا چوتھی شادی کا لائسنس نہیں ہوتا. ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ لائیو ویڈیو پچھلے دنوں ایک کپل کی اجازت سے میں نے چڑھائی, اس میں اماں جی بیٹھی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے بیٹے کی شادی, مجھے پتا تھا کہ میرے بیٹے کے سپرم زیرو ہیں لیکن میں نے چوتھی شادی کی. کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جتنی شادیاں کریں گے نا سپرم بڑھ جاتے ہیں. اب بتائیں جس قوم میں یہ حالات ہیں ہماری یہ جو پچھلی مطلب ایک کے بعد دوسری لڑکی سے جو شادی کر کے آپ کر رہے ہیں اور پھر طلاق بھی دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ جگن بتاؤ ان لڑکیوں کا کیا فیوچر ہے جن بیچاریوں کو طلاق جیسا ایک ایشو ایک ان پڑھ اور گھریلو لڑکی کو لگ جائے. ہمارے ملک میں تو میرے خیال سے طلاق کو بھی نارملائز کرنا چاہیے. نارملائز سے مراد یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مرد اور عورت کی طلاق ہو جاتی ہے, ویسے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے معاملے کو حل کر کے آپس میں ساتھ ہی رہیں, لیکن اگر طلاق ہو بھی جاتی ہے تو اس کو اتنا بڑا ایک ایشو کریٹ کرنا اور خواتین کے اوپر اتنا سٹگما, مرد کی 10 طلاقیں ہو جائیں کوئی ایشو نہیں ہے, عورت کی ایک ڈیورس ہوتی ہے ساری زندگی کے اس کے ماتھے پہ ٹھپا لگ جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. آپ تو ڈیورسی تھی نا, اگر آپ کی شادی ہو بھی جائے پھر تو ہو بھی جائے تو, اور جو دوسرا بندہ فار گرانٹیڈ لیتا ہے اس لڑکی کے جو حالات ہوتے ہیں وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کو. اینی ہاؤ ابھی ہم جو ٹیسٹیکولر فیلئر سے بات کر رہے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے, پہلے تو یہ بتائیں یہ ہوتا کیوں ہے. پہلے تو یہ بات میرا خیال ہے کہ اس قوم کے مردوں کو مجھے بتانی چاہیے, اپنے بھائیوں کو بتانی چاہیے کہ یہ ہوتا ہے, اسے مان لیں, اور یہ آپ میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ بہت کامن ہے. مجھے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے کسی دن آپ لوگ, یہ آپ کو اوپن چیلنج ہے, آپ کے یہاں سے کوئی بندہ چلا جائے, پیشنٹ بن کے چلا جائے اور جسٹ ان کے درمیان, ان لوگوں کے درمیان بیٹھے
آپ کو لگے گا کہ 90% میرے او پی ڈی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آل اوور پاکستان ہے، 90% جو پیشنٹس ہیں ان میں مردوں کا پرابلم ہے، میل کا پرابلم ہے، اور صرف 10 to 20% خواتین ہوں گی جن کے پرابلمس ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنی تیزی سے ٹیسٹیکولر فیلئر ہو رہا ہے، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اور میزلز ہو کووڈ کے جائے، بعد ٹین ایج ایئرز میں میزلز ہو جائے لڑکوں کو تو ان کا سپرم کاؤنٹ 0 ہو جاتا ہے۔ میزلز ہو جائے، اور اب تو کووڈ کے بعد لوگوں کے سپرم کاؤنٹ 0 ہوئے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ اس کے اوپر ابھی ہم لوگوں نے پورا اپنا پیپر پبلش کیا ہے یو ایس اے میں کہ کووڈ کے بعد کتنے مرد ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے سپرم بچ بھی گئے ہیں تو سپرم میں مورفالوجی، یعنی ان کا جو سپرم کا ہیڈ ہے وہ ایب نارمل شیپ کا ہو جائے گا، وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتا اووم کے اندر، اور وہ فرٹیلیٹی ان کی ایشو بن گیا۔ یہ اتنی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کہاں کہاں سے مسائل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ ہم ماننے کے علاج لیے کرانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، انٹرسٹڈ ہی نہیں، اچھا یہ ایڈمٹ نہیں کرتے نا۔ اچھا میم، میں نے جی جی۔ آنکھوں دیکھی بات آپ کو ایک بتانی ہے، وہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے بات کی تو میرے ذہن میں مطلب اتنی زیادہ چیزیں میرے ذہن میں آئیں، بٹ وہ ساری مرد سے ریلیٹڈ تھی۔ میں نے کہا میں آپ سے ادھر بات کروں گی۔ ایک آئی وی ایف سینٹر ہے، وہاں پہ ایک خاتون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور آئی تھنک وہ ویٹ کر رہے تھے اپنے رزلٹ کا۔ یہ اس کا تیسری آئی وی ایف کی سائیکل تھی۔ اوکے، چیک اپ صرف خاتون کا ہوا تھا، مرد اپنا چیک اپ کرانے سے انکار کر چکا تھا۔ اس نے کہا کہ جو بھی چیزیں ویزیں کرنی ہے ٹھیک ہے، میں اپنا چیک اپ نہیں کراؤں گی۔ ڈاکٹر نے وداؤٹ ہز پرمیشن چیک کرا لی تھی اس کے سپرم کاؤنٹ، اس کا سپرم کاؤنٹ بہت لو تھا، لڑکی کی ہیلتھ اور سارا کچھ اس کا بالکل پرفیکٹ تھا۔ اس بندے نے جب وہ تیسرا ان کا آئی وی ایف کی سائیکل تھی، جب بچہ نہیں ہوا اور وہ پازیٹیو نہیں آیا ان کا ٹیسٹ، اس نے وہیں پہ کھڑے کھڑے اس لڑکی کو طلاق دی، اور وہاں سے اس کو اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ او مائی گاڈ، چھوڑ کے چلا گیا، مطلب اس بیچاری نے پتہ نہیں کیا اپنے ماں باپ کو کال کی، کیا 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 نہیں کیا۔ آنکھوں دیکھی چیز۔ یہ ابھی آپ یہ چیز بتا رہی ہیں، میں آپ کو وقفے میں اور سناؤں گی۔ پرابلم بندے کی تھی۔ میں بتاتی ہوں، وقفے میں سنواؤں گی۔ ایک ہماری ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر کبھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو کبھی ایسا ہوا نا، اگر آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو یو ہیو ٹو کم ان میڈیا۔ اس خاتون کا میسیج ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو اکیلے میں سناؤں گی۔ اس کے ہسبینڈ کے 0 سپرم کاؤنٹ تھے، ہسبینڈ اس کا فارغ ہے، اس نے اس کا علاج کرا کے سٹیم سیل کرایا۔ اب 8 سالوں کے بعد، شادی کے 8 سال اس لڑکی نے اپنا یوتھ اس بندے کو دیا، اب 8 سال کے بعد سٹیم سیل سے اس کے سپرم بننا شروع ہو گئے ہیں، اور اب پتہ اس کو کیا تھریٹ کر رہا ہے کہ کیونکہ اس کی ایج جو ہے وہ 44 ہو چکی ہے، اسے یہ تھریٹ کر رہا ہے کہ اگر تمہارا 6 مہینے میں بچہ نہ ہوا تو میں شادی کر لوں گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا بے حسی، جس عورت نے اپنی زندگی آپ کو دے دی ایک ایسے مرد کو جس کی 0 سپرم کاؤنٹ تھی، اور مرد کو اس وقت وہ مرد بہت اچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی ہی از ویری کوآپریٹو، وہ اس پہ جان دینے کے لیے بھی تیار تھی، جیسے ہی اس کے سپرم آئے ہیں تو اس بندے کی یہ حالات ہیں۔ یعنی کہ بے حسی اس قدر ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے کہ ہمیں اندازہ ہی